شہادت جناب عابس بن شبیب شاکری اور ان کے دوست جناب شوذب۔ یوم عاشوراء شہداء کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی عازم میدان جنگ ہوتا تو وہ امام علی مقام کے حضور آتا اور جنگ کی اجازت مانگتا۔ جب اجازت ملتی تو وداع کرتا اور پھر میدان جنگ کی طرف جاتا، کیونکہ وہ سب اپنے شرعی اور وظیفے کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام معصوم اور ثقل پیغمبر کے وجود مقدس کا دفاع ان پر واجب ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے ان مقدس لوگوں نے میدان کربلا میں اپنی مرضی سے تنکا برابر بھی کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ امام کے پاس آتے، اجازت مانگتے اور اخری زاد راہ بھی لیتے اور دعا بھی حاصل کرتے۔ جناب عابس نے اپنے دوست جناب شوذب سے کہا، اے شوذب، آج کے دن کے لیے کیا سوچا ہے؟ جناب عابس اپنے علمی اور قد و قامت کے لحاظ سے ہر طرف عظیم شہرت رکھتے تھے اور آپ کا تعلق مخلصین ترین علماء شیعہ میں سے تھا۔ جناب عابس اور جناب شوذب ایک دوسرے کے دوست تھے، وہاں ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے۔ جناب شوذب جو ہے حافظ قرآن اور حافظ حدیث بھی تھے۔ لوگ فضائل اہل بیت کے لیے آپ کی طرف رخ کرتے تھے۔ جناب شوذب نے جناب عابس کے جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے ہم رکاب ہو کر فرزند رسول کی نصرت میں جنگ کروں اور مقام شہادت حاصل کروں۔ جناب عابس نے اس کے حق میں دعائے خیر دی اور بارگاہ امامت میں جاؤ تاکہ امام تمہیں بھی اپنے مددگاروں میں شمار کریں۔ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، کیونکہ آج مزدوری کا دن ہے اور کل حساب اور کتاب کا دن ہے۔ بس کس قدر خوب ہے کہ آج کے دن رحمت خداوندی سے اپنے دامن کو لبریز کر لیں۔ آج کے بعد عمل کا دروازہ بند ہونے والا ہے اور حساب باقی رہنے والا ہے۔ جناب شوذب بارگاہ امامات میں حاضر ہوئے، اپنے امام کو سلام کیا اور میدان کارزار کی طرف گئے۔ خوب جنگ کی، آخر کار درجہ شہادت پر پہنچے۔ ان کی شہادت کے بعد جناب عابس میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن پہلے بارگاہ امامت میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے ابو عبداللہ، خدا کی قسم اس بڑی کائنات میں میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز تر اور محبوب تر نہیں۔ اگر میں سمجھوں کہ اپنی جان اور خون سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب کسی چیز کے ذریعے آپ پر سے ظلم اور قتل کو دفع کر سکوں تو میں اس میں سے بھی کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کروں گا اور ہر صورت میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اب میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ اور آپ کے بابا جناب امیر المومنین کے راستے پر ہوں۔ آپ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس سے قبل آپ کی پیشانی تلوار کے وار سے زخمی ہو چکی تھی۔ آپ مردانہ وار کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ رجس پڑا۔ عمر ابن سعد کے لشکر میں سے کسی کو جرأت نہیں کہ آپ کے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے آئے، کیونکہ آپ کی شجاعت اور شہامت کو دنیا جانتی تھی۔ عمر ابن سعد کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا، جناب عابس پر ہر طرف سے پتھراؤ کیا جائے اور آپ پر ہر طرف سے پتھر برسے۔ جب آپ نے ان ربا صفت فوج کی بزدلی دیکھی تو آپ ان کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح ایک شیر اپنی کچار سے آتا ہے۔ آپ نے اپنی ذرا اور خور اتار کر دور پھینک دیے اور قلب لشکر میں گھس گئے۔ کوفی فوجوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ پھر آپ نے جس طرف رخ کیا، فوجیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھاگتی تھیں جس طرح شیر کے سامنے سے لومڑیاں۔ آخرکار آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور آپ پر محاصرہ تنگ کر دیا۔ پتھروں اور تلوار سے آپ کو بری طرح زخمی کر دیا۔ آخر آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور آپ کا سر آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ ابن سعد کے لشکر کا ہر سپاہی دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے عابس سے شاگری کا شہید کیا ہے۔ عمر سعد کو کہنا پڑا کہ انہیں پورے لشکر نے شہید کیا ہے، تم میں سے کسی کو جرأت حاصل نہ تھی کہ اسے اکیلے قتل کرتے۔ اس طرح فوج کا نزع ختم ہوا۔ جناب انس بن حارث ایک کاہلی کی شہادت۔ یہ جناب انس بن حارث جو ہے رسول خدا کے صحابی تھے اور جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے رسول خدا سے احادیث سنی تھی۔ آپ نے بدر و حنین کی جنگیں حضرت کے ہم رکاب لڑی تھیں۔ میدان کربلا میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ بہت ضعیف اور کمزور تھے۔ بڑھاپا ان پر طاری تھا۔ جب آپ بارگاہ امامت میں جنگ کی اجازت کے لیے آئے تو آپ نے اپنی کمر کو اپنے امامے سے باندھا اور اپنی بہوؤں کو اپنی پیشانی سے باندھا۔ جب امام نے ان کی وفاداری اور خلوص اور بزرگواری پر نگاہ فرمائی تو رو دی اور فرمایا، شکر للہ اللہ یا شیخ، اے بزرگوار، خداوند تعالیٰ تیرا شکر ہے گزار ہے۔ آپ میدان کارزار میں آئے اور اپنی بزرگی کی وجہ سے دشمن کی فوج پر اس طرح جھپٹے جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹا، اور آپ نے دشمن کے 14 افراد کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ جناب عمرو بن جنادہ کی شہادت۔ یہ جو تھے 11 سال عمر تھی ان کی، اور ان کی جو ہے نسیں بھی اتنی نہیں ہوئی تھی اور ابھی جوانی کی دہلیز پر بھی نہیں رکھا تھا کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد بارگاہ امامت میں آئے اور میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ امام نے دل میں سوچا کہ ابھی اس کے بابا کی لاش ہے، یہ ابھی جو نوجوان میدان جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی والدہ اس امر کو پسند نہ کریں، اس لیے
نوجوان کو اجازت نہ دی اور واپس بھیج دیا۔ اس نوجوان نے امام کے دل کی بات سمجھ لی اور عرض کیا، انا امی امرتنی، اے میرے آقا میری ماں نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ میں میدان قتال میں جاؤں۔ امام علیہ السلام نے اسے اجازت دی اور نوجوان دوڑ کر میدان جنگ کی طرف آیا اور بہت جلد اس کی روح اعلیٰ علین کی طرف پرواز کر گئی۔ ان کے سر کو جدا کر کے تن سے امام کی طرف پھینک دیا۔ ان کی والدہ قریب تھیں، اس نے سر کو اٹھایا، اسے خاک اور خون سے صاف کیا اور بوسے دینے لگی اور کہنے لگی، اے میرے فرزند آفرین، اے نور چشم، اے میرے دل کی کائنات۔ چنانچہ چند لمحوں میں اپنے بیٹے کے سر سے باتیں کی، پھر غضب ناک ہو کر اپنے بیٹے کا سر ایک کوفی جو نزدیک سے گزر رہا تھا اسے دے مارا۔ سر کے لگنے سے وہ جہنم کی طرف سدھارا، پھر خیمے کی طرف آئیں اور خیمے کی تلوار اٹھائی اور شیر کی طرح میدان کی طرف بڑھیں اور رجز پڑھا، میں کمزور اور نزادار عورت ہوں، میرے جسم میں جوانی کی کوئی رمق نہیں، میری کمر خمیدہ ہے، میرا جسم لاغر اور لاچار ہے، بوسیدہ ہے۔ اے گروہ اشرار، میں میدان جنگ میں آئی ہوں کہ اولاد فاطمہ زہرا کی نصرت کروں۔ اس موزمہ خاتون نے دشمن کے دو فوجیوں کو تیز کیا۔ امام علی مقام نے حکم دیا کہ اس خاتون کو واپس خیام کی طرف لایا جائے۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر دی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔